ہم نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی یہ رمضان المبارک کا آخری اشعار 3 حصوں میں تقسیم کیا، جو حصہ گزشت کیا ہے اور دوسرے حصہ یعنی جہنم سے خلاصی والا حصہ ابھی چل رہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس اشعرے میں 5 رات ہیں جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس کے قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر یعنی 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے افضل، 1000 مہینوں سے اعلیٰ اللہ رب العزت نے اس اشعرے میں 5 رات عطا فرمائی۔ اور اگر کوئی شخص، کوئی بندہ اگر اس اشعرے کی 5 رات میں عبادت کر لیتا ہے تو اس کو 80 سال کا گناہ خطا معاف ہو جاتا ہے، جبکہ ہمارا عمر ہی 60-70 سال کی ہے۔ لیکن اللہ کا فضل ہے، اس مہینے کی برکت ہے اور اس مہینے کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر ہم ایک رات عبادت کر لیتے ہیں تو اس مہینے کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں 80 سال کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اب اس سے بڑی فضیلت اس مہینے کی اور کیا ہو کہ ہم صرف ایک رات عبادت کریں گے اور اللہ رب العزت 80 سال کا گناہ خطا معاف کر دے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کہ نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو، اور زکات ادا کرو۔ زکات اسی مہینے کے اندر ادا کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے نماز قائم کرو۔ آج ہماری غفلت ہے کہ آج ہم نماز سے دور ہیں۔ اس مبارک مہینے میں، رمضان المبارک کی مہینے میں، جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیکی کو 70 نیکی ملتا ہے، ایک فرض ادا کرتے ہیں تو 70 فرض کا ثواب ملتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس مہینے میں بھی ہم غفلت میں رہیں اور نماز ہم سے قائم نہ ہو تو یہ ہماری بدنصیبی اور ہماری جو ہے بدقسمتی ہے۔ بدقسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے یہ گنہگاروں کے لیے کہ آئے اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت گنہگاروں کو اس مہینے کی برکت سے، اس مہینے کی فضیلت سے ان کی گناہوں کو معاف کر دے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارا تو حق یہ ہے کہ اس مہینے کی قدر، اور اس مہینے کی قدر یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر نماز فرض کیا، اسی طریقے سے عاقل اور بالغ مرد ہو یا عورت روزہ فرض۔
روزہ فرض ہے، ہر آدمی کا وقت ہو جاؤ. تو سب سے پہلے تو نماز کو قائم کریں گے، پھر ہم روزہ کو رکھیں. روزہ کریں محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک عبادت جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز عبادت ہے، روزہ کی عبادت ہے. ہر عبادت کا اجر اور ہر عبادت کا بدلہ اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے دلائے گا. لیکن روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے، روزہ ہی ایک ایسا عبادت ہے کہ اللہ رب العزت اس روزے کا بدلہ خود عطا فرمائے. آپ صرف ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف بھوکا اور پیاسا رہ جانے سے ہمارا روزہ ہوگا. روزہ تبھی ہوگا آپ کے اندر پرہیزگاری اور متقی آئے. یہ مہینہ ہی اسی لیے آیا ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر اپنے اعمال کو درست کر لیں، اپنے افعال کو درست کر لیں اور اللہ کے احکام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو ہے، جس کو الوداعی کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں، کہ ہمارا مہمان آیا لیکن ہم اس مہمان کی جو قدر ہونی چاہیے ہم اور آپ سے نہیں ہوگی. کیونکہ اس مہینے کی قدر جتنی بڑی فضیلت ہے اتنی بڑی قدر ہے. ہم نے اس مہینے کو بھی اسی طریقے سے گزار کی جیسے عام مہینوں کو ہم نے گزارا. لیکن افسوس ہمیں اس وقت ہوگا، افسوس ہمیں اس وقت ہوگا جب ہمیں پتا چلے گا کہ اس مہینے کی قدر کیا ہے. جو لوگ چلے گئے ہمارے آباء و اجداد، ان سے پوچھئے کہ اس مہینے کی قدر کیا ہو. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس مہینے میں اللہ نے نیکیوں کو اضافہ کیا اور خاص طور سے ایمان والوں کو کہا کہ ایمان والوں اپنے آپ کو اس مہینے میں دل کو پاک اور صاف کرو. یہ مہینہ صفائی کا ہے، صرف گھر صفائی، کپڑے صفائی، ٹوپی صفائی نہیں، بلکہ آپ کا دل کی بھی صفائی. کپڑا صاف ہو جانا، بدن پاک کر لینا، گھر کو صاف کر لینا، دکان کو صاف کر لینا، مکان کو صاف کر لینا، یہ کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ اس مہینے میں آپ اپنے دل کو صاف کریں، اور دل صاف ہوگا تبھی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب اللہ کا ذکر، اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے احکام کو پورا کیا جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلا جائے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تاریخ کو پڑھی، تاریخ کی کتابوں میں اس مہینے کے واقعات ہیں. ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر اتنی لمبی قیام کرتے تھے کہ پاؤں میں ورم آتا تھا، پاؤں میں ورم آ جاتا. آج ہم اس کا امت کہلاتے ہیں.
سے نہ 5 وقت کی فرض نماز ادا ہو پاتی ہے، اور قیام تو دور کی بات ہے جو اللہ نے ہمیں اس مہینے کے اندر جو ہے تراویح کی شکل میں دیا کہ آپ جو ہے قرآن نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو آپ سنیے، جتنا پڑھنے والا کا ثواب ہے اتنا سننے والا کا ثواب ہے۔ لیکن آج میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اس سے بھی بات 1 گھنٹہ، یہ 24 گھنٹے کے اندر صرف 1 گھنٹہ 5 وقت نماز میں لگے گا اور 1 گھنٹہ تراویح، صرف 2 گھنٹہ ہمیں اس مبارک مہینے کے اندر بھی نہیں نکل پا رہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ اپنی زندگی میں محاسبہ کہ ہمارا زندگی کہاں جا رہا ہے، ہم کس طرف چل رہے ہیں، ہمیں چلنا کس طرف ہے۔ آخر اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ کیا وہ اللہ ہم سے اس ملک کا حساب لے گا، ذرہ ذرہ کا حساب۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آخری عرصہ ہے، اس عرصے میں بھی ہم اپنے آپ کو، ہم اپنے اعمال کو، ہم اپنے افعال کے ذات کو تبدیل کریں، بدلیں، اور اللہ کے احکام اور اپنے پاک کا طریقہ، تاکہ جو اللہ نے وہ 5 تعمیرات عطا فرمایا ہے، اس 5 تعمیرات میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس رات میں اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے، اور خاص طور سے جو ہے اس عشرے میں جو ہے اعتکاف کو بیٹھایا جاتا ہے، اسی مقصد کے تحت بیٹھایا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر گاؤں میں جہاں مساجد ہے وہاں یہ 10 دن ایک کم سے کم ایک آدمی کا بیٹھنا ضروری ہوتا ہے، یعنی 20 رمضان مغرب کے بعد سے لے کر کے اور جو ہے چاند نکلنے تک یہ رمضان کا پڑھنا۔ اگر کسی بھی مساجد کے اندر گاؤں میں ایک بھی ایسا بات نہیں بیٹھتا ہے تو پورے محلوں والے اور پورے محلوں میں اللہ کا قہر نازل ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ آئے دن ہم آپ سنتے ہیں کہ فلاں شہر میں حملہ ہو گیا، فلاں گاؤں میں آگ لگ گئی، فلاں گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا، اپنی مال کی حفاظت، اپنی مال کی حفاظت کرو، اپنی جان کی بھی حفاظت کرو اور اپنی محلوں کی بھی۔ اسی مہینے اگر آپ نے اپنے مال کا زکات ادا کیا تو آپ کا مال اللہ کی محافظت، اللہ کی حفاظت میں چلا گیا۔ آپ نے پورے مہینہ کا روزہ رکھ لیا، آپ کی جان اللہ کی حفاظت میں پورے مہینہ اللہ رب العزت کے لیے اگر ہم نے بھوکا رہا، پیاسا رہا، روزہ رکھا اور اللہ کے احکام کو پورا کیا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس بندے کو پورے سال کا صحت یاب اور جو ہے اس کی پورے سال کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ کے ہر ایک احکام میں حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے، ہم اور آپ سمجھ نہیں پاتے کہ آج میرے محترم بزرگوں اور دوستوں سائنسدان اس چیز کو جو ہے شائع کیا ہے، ظاہر کیا ہے کہ اگر 20 دن کوئی بھوکا اور پیاسا رہے تو اس کو کینسر کی بیماری نہیں لگتی، صرف 20 دن۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک طریقہ میں حکمت چھپی ہوئی ہے۔ ہماری 24 گھنٹہ کی
کی زندگی ہے اور اس زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی طریقہ ہے اس طریقے کے اندر حکمت چھپی ہوئی ہے. کاش کہ ہم اس طریقے کو اپنا لیتے تو اس حکمت سے ہم بھی فائدہ حاصل کرتے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر کمانے اور کھانے کے لیے نہیں بھیجا. آپ سنتے ہوئے اس مہینے کے اندر ایک سے ایک اللہ والے ایسے ہیں جو لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں. ایسی بند تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کیوں کرتے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کی، اللہ کے لیے سب کرتا ہے. کہا جو انسان اس مہینے کے اندر خرچ کرے گا میں اس کی رزق کو بڑھا دوں گا. رزق ایسے عطا کروں گا جو اس کو گمان کی. اور دل کے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہر گھر کے اندر آپ محاسبات کیجیے کہ آج رنگ برنگ کی جو ہے افطار تیار ہے. ہم اور مہینے میں نہیں کر پائیں گے، لیکن اس مہینے کے اندر ہمارے گھروں میں جو ہے لذیذ سے لذیذ پھل ہوں گے، لذیذ سے لذیذ جو ہے کھانے والا سامان تیار کیا جاتا ہے ہر گھر میں. یہ اللہ کی برکت، اللہ کی برکت ہے. برکت کو آپ اس لحاظ سے سمجھیے کہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہے دو جانور، ایک جانور بکری ہے اور ایک جانور کتا ہے. بکری 2 یا 3 یا 4 مان لیجیے، ویسے بہت کم ہی ہوتا ہے جو 4 جائے گا، لیکن 3-2 مقدس اکثریت ہے جو ہے بچہ دیں. اور کتا 5 6 7 8 اس سے زیادہ بھی. لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ کہیں نہیں سنے ہوں گے جو کتا کو ذبح کر کے کھایا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کسی بھی تہوار، چاہے غیر مسلم کا ہو یا ہمارا اور آپ کا تہوار ہو، اور جو ہے روزمرہ کی زندگی میں ہر دن بکرا یا بکری کاٹا جاتا ہے. ہر دن اس کو گوشت جو ہے بنا کر کے اور جو ہے کھاتا ہے. لیکن جب آپ محاسبہ کیجیے گا تو آپ کو پھر بھی بکری اور بکرا زیادہ ملتا ہے. ہر گاؤں، ہر محلے میں، جبکہ کتا کھایا بھی نہیں جاتا اور بکری کو کھاتے بھی ہیں، بکرا کو کھاتے بھی ہیں لوگ، لیکن پھر بھی وہ زیادہ ہے اس کے مناسب اور وہ کم ہے. ایک تو یہ مثال ہے، یہاں سے آپ برکت سمجھ لیجیے کہ برکت اللہ نے بکری میں رکھی. دوسرا محاسبہ یہ ہے، دوسری مثال یہ ہے کہ بکری جو ہے رات کو سوتی ہے، بکری رات کو سوتی ہے اور کتا جو ہے رات بھر سوتا ہے. وہ گھومتا رہتا یا کہیں بھی اپنا جو ہے وہ جگہ رہتا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھیں اور کھانا کھا کے فوراً سو جائیں. آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ ہم کھانا کھا کر کے بستر پر جاتے ہیں تو رات 3 بج جاتا ہے، رات 3 بج جاتا ہے، 2 بج جاتا ہے، بقیہ تو فجر کی اذان بھی ہو جاتی. آخر کتا رات بھر جاگتا نہیں تو اس کے اندر برکت نہیں ہے. بکری رات بھر سوتی ہے اس کے اندر برکت ہے. تو آپ جو جاگتے ہیں آپ اپنی نیند کو جو ہے
یعنی نیند کو بھی ضائع کر رہے ہیں اور وقت بھی جا رہا ہے اور جو ہے پتا نہیں آپ کہاں سے کہاں جا رہے ہوں گے، اس کا جو ہے صلہ کیا ملے گا وہ اللہ ہی کو علم ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ کے جاننے سے وہ غصہ والا مثال ہو گیا کہ آپ کی زندگی میں برکت نہیں ہوگی، اور اگر بکری والا مثال ہوگا، آپ نے نماز پڑھا، عشاء کی نماز پڑھ کے کھانا کھایا اور سو گیا تو آپ کی زندگی میں برکت نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بکری جو ہے وہ رات بھر سوتی ہے، آپ سویرے اٹھتا ہے 7 بجے سے پہلے دیکھیے گا آپ، اذان ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے اٹھنا جو ہے جب، لیکن کتا جب اذان ہوگا روز سوئے گی، اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے کہیں بھی دیکھیے گا وہ سو جاتا۔ تو پتہ ہی چلا کہ آج کے نوجوانوں کے حالات یہ بن گئی ہے کہ رات بھر جاگتا ہے اور صبح 10-8 بجے اٹھتا ہے، یعنی جس ٹائم جو ہے سونے کا ہے اس ٹائم جاگتا ہے، اور جس ٹائم جاگنے کا ہے اس ٹائم سوتا ہے۔ رات فجر کی نماز اذان ہوئی، کہا نیند سے بہتر نماز، الصلاۃ خیر من النوم۔ ہر دن اللہ نے جو ہے آواز لگواتا ہے، ہر مساجد سے آواز لگواتا ہے کہ نیند سے بہتر نماز ہے، لیکن ہم اور آپ جو ہے نماز سے بہتر نیند کو سمجھ کر کے جو ہے اپنے بستر کو چھوڑتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے اس مہینے کی قدر کیجیے، اور اللہ نے جو ہمارے اوپر فرض کیا ہے نماز، روزہ، زکات، حج، ہم اس کو ادا کریں، اس کی ادا کریں۔ جب آپ نماز آپ کے اوپر فرض ہے تو آپ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کو اس سے بہتر مہینہ اور یہی مہینہ وہ ہے جو آپ کی نماز کی پابندی اور آپ پرہیزگار اور متقی کر سکتے ہیں اور آپ کی دل صاف ہو سکتے ہیں۔ اس سے بہتر مہینہ نہیں ملنے والا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نماز کو قائم چاہے ہمارے نوجوان ہو، بزرگ ہو، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ دوسرا چیز اس مہینہ میں جو ہے روزہ فرض ہے۔ اگر ہم صحت مند ہے، طاقت ہے، ہم روزہ رکھ سکتے ہیں تو ہم روزہ رکھیں۔ اگر کسی مرض بڑھنے کا جو ہے نہیں ہے تو آپ روزہ رکھیں، اللہ کا عبادت ہے۔ تیسری چیز میرے محترم بزرگوں اور دوستوں زکات ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے اس مال کا زکات ادا کریں، کیونکہ غریب اور مسکین کا حق ہمارے اوپر ہے، ہر مالدار کے اوپر ان کا حق ہے۔ جس طریقے سے ہم اور آپ عید کی جو ہے خوشی منائیں گے، اس دن ہر آدمی نئے کپڑے، نئے لباس، عطر اور جو ہے نئی جو ہے ہر انیک چیز کا جو ہے کھان پان جو ہے بناتے ہیں لوگ، تو اس کا بھی جو ہے حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم اپنا زکات کی طرح جو ہے نکال کر کے اور اس غریب مسکین تک پہنچا دیں، تاکہ ہمارے خوشی میں وہ بھی شامل ہو جائے، ہمارے خوشی میں وہ بھی شامل ہو جائے۔ تو زکات میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اس سے پہلے بھی بتائے تھے کہ 2.5% نکلتا ہے، اور وہ مال اس مال پر سال گزرا ہے، تو ہر گھر میں زیور ہے اور ہر گھر میں زیور پر سال گزر رہا ہے۔ اس چیز کو آپ سمجھیے، آپ ہلکے میں نہیں لیجیے، آپ ذمہ دار ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء کہا گیا ہے، آپ کو حاکم بنایا گیا ہے، مالک بنایا گیا ہے، آپ اس کی ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس مہینے کے اندر اس زیورات کا جو ہے زکات نہیں نکالتے ہیں تو کل قیامت کے دن وہی زیور کو کھلایا جائے گا اور اسی زیور سے آپ کو تپایا جائے گا۔ لوگ اس زیور کو تم نے اپنے بکسا میں بند کر رکھا تھا اور سال کا سال گزر رہا تھا، جبکہ سال لگنے پہ زکات بند تھی تو نہیں ادا کیے، تو اپنا مال اور زیور لو۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس چیز کو سمجھیے
اپنا جو ہے اس کا مقدار نکالیے اور جو ہے زکات ادا کر دیجیے، تاکہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بہت سارے غریب مسکین ہیں، نئے کپڑے لیں گے، کھان پان ہوگا، پرورش ہوگی، اور سب سے بہتر مدارس ہے جہاں اللہ رب العزت نے یہاں سے جو ہے بے شمار حفاظ احترام علماء دین یعنی اکرام کو جو ہے ہمارے اور آپ تک پہنچاتے ہیں، اس مدرسے میں کیجیے تاکہ اللہ رب العزت ہمارے پیسے کے ذریعے سے کل قیامت کے دن جب اس استاد سے اور عالم دین سے اس مفتیان کرام سے جب پوچھا جائے گا تو اس خان پان میں اور اس کی پرورش میں ہمارا بھی حصہ ہوگا، اور وہی حصہ ہونا ہو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا مویز 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، شادی اور سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔